جہیز ایک لعنت ہے۔ جہیز پورے کندھوں پر ڈالا گیا ایک ایسا بوجھ ہے جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہماری شادیوں کا ایک ایسا بدصورت لازم جز ہے جس کے بغیر بارات گھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ لڑکی ماں باپ کی چوکھٹ پہ بیٹھی رہ جاتی ہے۔ یہ جہیز کا سامان، یہ بے جان اشیاء ایک جیتی جاگتی ہستی پر سبقت لے جاتی ہیں۔ ہماری پیدائش کے ساتھ ہی ہمارے ماں باپ تنکا جوڑنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ وہ باعزت طریقے سے ہمیں رخصت کر سکیں۔ ہماری پیدائش پہ خوشی سے زیادہ فراقت ان کے دامن کھیل لیتی ہے۔ بیٹی کی شادی اور اس کے اخراجات اور جہیز جمع کرنے کی فکر میں اکثر ہمارے معاشرے کے والدین بیٹی کی تعلیم اور بہتر معیاری زندگی کو پست پش ڈال دیتے ہیں۔ مستقبل کی فکر انہیں حال کو نظر انداز کرنے میں مجبور کر دیتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ لڑکوں والوں کے شان جہیز دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم ہال میں تھوڑی دیر قبل ہونے والی تالیاں اور ہوٹنگ کا شور پلوشا کے پردار انداز بیان اور سحر انگیز عوام سے تھم گیا۔ پلوشا نے ایک تارانہ نگاہ سامنے بیٹھے حاضرین محفل پہ ڈالی۔ لمحہ بھر توقف کے بعد اس نے پرجوش انداز میں ہاتھ اٹھا کر دوبارہ تقریر کا سلسلہ جوڑا۔ جناب والا، میں بتاتی ہوں کیوں وہ سامان اپنی کم مالیت کی بنا پر اپنی وقت نہیں کھوتا، بلکہ لڑکے والوں کی لالچی اور کم ظرفی کی بنا پر بے قدر و قیمت ہو جاتا ہے۔ لڑکی کا باپ کبھی قرضہ لے کر تو کبھی بیوی کے زیورات بیچ تو کبھی اپنا پیٹ کاٹ کر کتنی دفعہ وہ جہیز جمع کرتا ہے، تو دوسری طرف ماں کمیٹیاں ڈال کر کبھی اپنے جہیز کے کپڑے بیٹی کے لیے سنبھال کر تو کبھی بھائی بہنوں کے آگے شرمندہ ہو کر تو کبھی محلے کے کپڑے سی کر ہی سامان اکٹھا کرتی ہے جو کسی کے در پر جا کر دو کوڑی کا ہو جاتا ہے۔ لیکن دراصل دو بے وقت تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے زندہ دلوں کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں۔ ماں باپ سے ان کا جگر کا ٹکڑا لے کر بھی، ان کا قیمتی سرمایہ لے کر بھی مادی اشیاء کے لیے ایک جیتے جاگتے وجود کو ردی سمجھتے ہیں۔ میرے الفاظ آپ کو سخت تو بہت لگیں گے، مگر یہ تلخ حقیقت ہے کہ لڑکی کو روپے پیسوں پہ تولا جاتا ہے، لڑکی کی قدر نہیں ہے، بس بے ضمیر لوگوں کو بے جان چیزوں کی ہوس ہے۔ یہ میری تقریر آئینہ ہے معاشرے کی بدصورت رویوں کی۔ اپنی تقریر کے اختتام پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم سب ایک بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ بوجھ، یہ رسم ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اپنی بیٹیوں کو سونے کے زیور سے زیادہ تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، ان میں خود اعتمادی اور خود شناسائی کا ہنر دیں، تاکہ وہ آئندہ زندگی میں کم ظرف اور گھٹیا لوگوں اور بے جان اشیاء کی وجہ سے احساس کمتری یا بے یقینی کا شکار نہ ہوں۔ اختتام کے ساتھ تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ 2-3 منشینی لڑکیوں نے سیٹیاں بھی بجائیں۔ اسٹیج پر آنے سے پہلے اس کی چال میں جو لرزش تھی، اسٹیج سے اترتے وقت اس کی جگہ اعتماد اور مسکراہٹ نے لے لی۔ بہت خوب، مجھے تو پتا تھا کہ اس دفعہ بھی تمہاری تقریر لاجواب ہوگی۔ زویا کے تحسین بھرے الفاظ اس کی سماعتوں پر پڑے تو گردن فخر سے تان گئی اور اس نے فوراً کالر جھاڑا۔ اس کے شان بے نیازی والے انداز پر زویا کی ہنسی نکل گئی۔ بس زیادہ نہ اتراؤ، ابھی رزلٹ نہیں آیا۔ میں کب اترا رہی ہوں، مگر اپنے اللہ پر اور اس کے بعد اپنے آپ پر مجھے پورا یقین ہے۔ چپ کر جائیں، رزلٹ بتا رہی ہیں میڈم۔ کان میں سرگوشی کی، کیونکہ آس پاس والی لڑکیوں نے اس کے زور سے بولنے کی وجہ سے گھورنا شروع کر دیا تھا۔ ان تک میڈم سامیہ کی آواز صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی تھی، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی اول انعام کی حقدار ٹھہری ہے پلوشا سلیمان۔ بھرپور تالیوں اور پرجوش نعروں سے پلوشا نے اپنا انعام وصول کیا۔ آ گئی میری شاہین ستاروں پہ کمن ڈال کے۔ جو ہی پلوشا نے گھر کے اندر قدم رکھا، بسما نے دور سے زوردار نعرہ بلند کیا، آف کورس ہم میدان میں اتریں اور کامیاب نہ ٹھہریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پلوشا نے بڑے لہجے میں یہ بات بولی اور اپنا بیگ اور شیلڈ وغیرہ میز پہ رکھنے لگی۔ اللہ اتنا غرور کسی کو نہ دے۔ ویسے میں تمہیں شاہین اس لیے تو کہتی ہوں، اس میں اور تم میں مطابقت جو بہت ہے۔ بسما نے بھی چڑھاتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا اور آگے بڑھ کر اس کی بیگ سے سرٹیفکیٹ نکال کر دیکھنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ وضاحت بھی دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری امی مینا کی اطلاع کے لیے غرض ہے کہ ستاروں پہ کمند شاہین نہیں جوان ڈالتے ہیں، اور دوسری یہ غرور نہیں ہے، بس خود اعتمادی ہے۔ اللہ پر توکل کے بعد اپنی محنت اور لگن پر پورا بھروسہ تھا مجھے۔ آپ نے تو میری بات دل پہ ہی لے لی یار، بسما نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، اور پھر وہ دونوں چیزیں
ٹیبل پہ واپس رکھنے لگی۔ نہیں رکھو، نہیں واپس، ابھی امی کو بھی دکھانی ہے، میں نے تو سلام بھی نہیں کیا انہیں، ہے کہاں پر وہ؟ پلوشا نے پہلے اسے روکتے ہوئے استفار کیا اور پھر پیار بھرے انداز میں اس کا گال سہلانے لگی۔ ہاں، خود تو جیسے 50 سال کی بڈھی ہیں نا، مجھے منی کہتی ہیں، اور امی نماز پڑھ رہی ہیں، اب تو فارغ ہو گئی ہوں گی، آپ سلام کر کے پہلے فریش ہو جائیں، میں کھانا رکھ رہی ہوں، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے مجھے، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ بات بھی دکھائیے گا، ویسے بھی کون سی نئی بات ہے؟ جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس نے بھی بدلہ چکایا۔ چلو ٹھیک ہے، پلوشا مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بیٹا، تم نے جو سموسے اور رول وغیرہ بنا کے رکھے تھے وہ ہیں یا ختم ہو گئے؟ امی نے لاؤنج میں آ کر پوچھا، جہاں پلوشا اور بسمہ بھی ویکینڈ کی وجہ سے گھر کی تفصیلی صفائی میں مصروف تھیں۔ گھر کی صفائی کے لیے ویسے تو ماسی آتی تھی، یوں بھی یونیورسٹی اور اسکول جانے کی وجہ سے دونوں کو ہی کم ٹائم ملتا تھا، لیکن ویکینڈ پر وہ دونوں گھر اور کچن کے بہت سارے کام نپٹا لیتی تھی، کیونکہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ دونوں ہی امی کو کام کرنے کا زیادہ موقع نہیں دیتی تھی، اور کچھ مجبوریوں کو شوق کی وجہ سے کچن کا زیادہ تر کام پلوشا کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ بسمہ بھی اس کی مدد کروانے کی کوشش کرتی تھی، مگر اکثر وہ اپنے چھوٹے ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی، اور پلوشا بھی اس کے ناز نخرے بڑی خوشی خوشی اٹھاتی تھی۔ پلوشا اور بسمہ دو ہی بہنیں تھیں، بہت حد تک دونوں کے مزاج اور اعداد مشترکہ تھے، دونوں ہی زندگی سے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کشید کر کے پہ یقین رکھتی تھی، لیکن پلوشا کی پراعتمادی، ذہانت اور سلجھا ہوا انداز لڑکیوں کو کیا، لڑکوں کو حتیٰ کہ بڑوں کو بھی رشک و حسد میں مبتلا کر دیتا تھا، جبکہ بسمہ خاموش طبع اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ جی امی، ابھی تو ہوں گے، پچھلے ہفتے کے ہی تو بنائے تھے، کیوں خیریت؟ ہاں بیٹا، آج رقیہ آپا آ رہی ہیں، رمیلا اور سبرینا بھی ساتھ ہوں گی، تھوڑا اہتمام کر لو۔ میرا باجی ابھی آ رہی ہیں، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ جی ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارے ہاں غیبت کرنے والی بکری آنے والی ہے، جو بیک وقت اپنی اچھائی اور دوسروں کی برائی سے آپ کو مسترد کرنے دی ہے۔ جواباً پلوشا نے بھی ٹکڑا لگایا اور دونوں کا کہکا بڑا ساختہ اٹھا۔ اوہو، بری بات ہے، بچوں تمہاری خالہ زاد بہن ہے، اور ہے بھی بیچاری اکلوتی لڑکی گھر کی، تم لوگوں کے ساتھ ہنس بول لیتی ہے بچی، خیر سے بھابج گھر آ گئی ہے تو خود رخصت ہو کر سسرال بھی مختصر سا ملا ہے، یوں بھی جس سے دل ملتا ہے بندہ اسی سے بے تکلف ہوتا ہے، امی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے رسان سے سمجھایا۔ اکلوتی بہن کی اکلوتی بیٹی بہت عزیز تھی انہیں۔ جی، پلوشا باجی سے تو بہت ہی دل ملتا ہے ان کا، بسمہ نے پھر شوقی سے لقمہ دیا۔ یار اب دیکھو نا، امی کی بات بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی لے دے کے ایک ہی کزن ہے ہماری یہاں پر، ورنہ پھپھو اور تایا ابو دونوں ہی باہر ہیں، سالوں بعد ملاقات ہوتی ہے ان کے بچوں سے، ایک خالہ امی کے گھر ہی آنا جانا ہوتا ہے ہمارا، اور رمیلا دل کی بہت اچھی ہے، بس تھوڑی شوباز ہے۔ پلوشا نے فوراً امی کی تائید کرتے ہوئے وضاحت دی، یوں بھی اس کا حساس دل ہر کسی کے لیے گزار ہی رہتا ہے، اور رمیلا سے تو پھر اس کی خاطر خواہ دوستانہ تعلقات تھے۔ اچھا چلو، اب جلدی سے کام ختم کر لو، سحر پیر تک وہ لوگ آ جائیں گے، میں دہی پھلکیاں وغیرہ بنا لیتی ہوں، باقی لوزمات تم دونوں خود آ کے تیار کر لینا۔ امی نے ہدایت دی اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئیں۔ ہاں، آج تو بہت مزے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں لوگوں کے کچن سے، شاید کسی کو پہلے ہی سے اعلان ہو گیا تھا آنے کا مقصد کیا ہے، اسی لیے تیاری بھی خال و خاص ہو رہی ہے۔ رمیلا معنی خیزی انداز سے بولتی ہوئی باورچی خانے میں داخل ہوئی اور باورچی خانے میں پھیلی ہوئی خوشبو اپنے اندر تک اتار کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ارے تم کیوں یہاں پہ بیٹھ گئی؟ اندر چل کر بیٹھو، کچن میں گرمی ہو رہی ہے۔ پلوشا نے مصروف انداز میں دوپٹے سے پسینہ پوچھا، بات تو خاک بھی پلے نہ پڑی تھی، اس کے سو نظر انداز کرتے ہوئے میزبانی نبھائی۔ اندر تو امی اور خالہ باتوں میں لگی ہوئی ہیں، اور ہماری بھابھی صاحبہ اپنی مرضی سے منہ لگاتی ہیں ہمیں۔ تمہیں پتہ ہے بھابھی کے ماموں امریکہ سے ان کے لیے نیا موبائل لے کر آئے ہیں، پورے 1.5 لاکھ کا موبائل ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پلوشا نے سادے سے انداز میں رمیلا کو کہا، تم دونوں بہنیں تو دنیا کی بھی نرالی ہو، سدا کی بھولی ہو، نہ کسی فیشن کا شوق ہے، نہ ہی زمانے کے ساتھ چلنا آتا ہے تم لوگوں کو۔ اب سبرینا بھابھی کے نئے موبائل سے یا ان سے ہمارا اس زمانے کا کیا تعلق؟ رمیلا کی بے لحاظی کے کہنے پر پلوشا نے بھی دو بدر سوال کیا۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی بسمہ بھی ان دونوں کی بحث کا آغاز سن چکی تھی۔ وہ جلدی سے پلوشا کی طرف بڑھی، کول ڈاؤن آپی، کول ڈاؤن، آپ ذرا ٹھنڈا پی لیں اور بیٹھیں، سب کام تو تقریباً ہو ہی گئے ہیں، اب تو بس ٹیبل سیٹ کرنی ہے، وہ میں کر رہی ہوں، بلکہ آپ دونوں اندر جائیں اور پنکھے کی ہوا کھائیں، اس سے دماغوں کی گرمی کم ہو جاتی ہے۔
تمہیں نہیں پتا، تمہاری تو ایسی ہی چلتی رہتی ہے، اب میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا؟ ویسے اب اس کو رہنا تو انہی کے ساتھ پڑے گا نا؟ رومیلا نے بھی کندھے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ ان کے ساتھ رہنا پڑے گا؟ دماغ تو نہیں چل گیا ہے تمہارا؟ پلوشا کرسی سے ایسے اچھلی جیسے کرسی کے نیچے کانٹے لگے ہوں۔ ہاں ہاں، یہ تو سرپرائز ہے، تمہیں اندر جا کے ہی پتہ چلے گا۔ میں تو ہیڈ لائن سنانے آئی تھی، لیکن اس سے پہلے بھابھی نے میرا موڈ خراب کر دیا۔ رومیلا نے کہکا لگانے کے ساتھ ہی آنکھیں گھما گھما کر مزید سنسنی پھیلائی۔ رومیلا نے یہ بات کر کے اپنا منہ سجا لیا۔ اب مطلب صاف تھا کہ جب تک رومیلا ساری قیمتیں ماما مرچی مسالے کے ان کی گوشے گزر نہ کر دے اور اپنی تعریفیں ازبر نہیں کروائے، اس وقت تک اس کا منہ سوجا ہی رہے گا۔ اچھا بابا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ پلوشا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بسما تو پہلے ہی برتن سمیٹ کرنے کے لیے باورچی خانے سے جا چکی تھی۔ ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ تمہیں کہ بھابھی کے ماموں نے ان کے لیے موبائل لے کر آئے ہیں، آگے وہ بھی پورے 1.5 لاکھ کا ہے۔ پھر یہ کیا اندھا پیسہ ہے جس پہ چاہے خرچ کریں، اور رہتے بھی امریکہ میں ہیں، کیا پتہ حلال کا ہے یا بھی نہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو رومیلا، کیوں کسی پر بہتان لگا رہی ہو؟ رومیلا کی آنکھیں مٹکا مٹکا کر سنائے جانے والے مفرزے میں پلوشا نے فوراً ہی لتاڑا تھا اسے۔ اسی وجہ سے رومیلا کی گھڑیوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اچھا یہ سب تو تم کو میں بتا چکی ہوں، اصل بات بتاؤ، اس سب سے میرا کیا تعلق، اور تمہیں کیوں مرچی لگ رہی ہے؟ میں نے بھابھی سے کہا تھا کہ آپ کے پاس تو نیا موبائل آ گیا ہے، پرانا والا مجھے دے دے، وہ بھی 75,000 روپے کا ہے، ابھی 2 مہینے پہلے ہی تو بھائی نے ان کی سالگرہ پہ گفٹ دیا تھا۔ لیکن انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا، سمجھتی کیا ہے میں اپنے آپ کو، ہم نہیں جانتی کہ ان کو یہاں سب کو ہمارا سارا خاندان ہی 2 نمبر ہے۔ تم اتنی سی بات کے لیے دل چھوٹا نہ کرو، وہ تو استعمال شدہ ہو گیا، تمہارا اسٹینڈرڈ تھوڑی ہے دوسروں کی استعمال شدہ چیزیں لینے کا، چھوڑو دفع کرو۔ پلوشا نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہاں تو الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں، میرا شوہر منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کرتا ہے، میں ہوں ہی اتنی سلجھی ہوئی اور نفیس، تمہیں تو پتہ ہے کہ میں کتنی اچھی ہوں نا، مگر میں کہ چیزوں کا تو مان ہی الگ ہوتا ہے۔ میرے سسرال میں میری واہ واہ ہو جاتی کہ میرے بھائی بھابھی نے دیا ہے مجھے۔ اف ہو، حد ہو گئی بھائی، آپ لوگوں سے تو آج لگ رہا ہے اگلے پچھلے سارے حساب کتاب برابر ہو کے گریں گے۔ اب خدا را دونوں باہر تشریف آوری فرما لیں۔ خالہ اور امی کب سے آپ دونوں کو پوچھ رہی ہیں، سبرینا بھابھی بور ہو رہی ہیں، اور تو اور سارے لوازمات بھی آپ کا انتظار کرنے میں سوکھ رہے ہیں۔ بسما کی آمد نے دونوں ہی کو چمکا دیا۔ منی پلیز یہ رول تل دو، میں خالہ امی کے پاس سے ہو کر آتی ہوں، بس کباب تو ہو گئے، فرائی مائکرو ویو میں گرم کر لیں گے ہلکے سے۔ پلوشا تیزی سے کہتے ہوئے باہر کی طرف جانے بڑھ گئی، اور رومیلا بھی اس کی تلقین میں اٹھ گئی۔ آؤ بیٹا، کہاں رہ گئی تھی تم لوگ؟ رومیلا بیٹا تم گھر میں بھی کاموں میں لگی رہتی ہو، یہاں پہ بھی گھس گئی باورچی خانے میں، ارے بیٹا 2 گھڑی تو سکون سے بیٹھ جاؤ۔ دونوں ہی جیسے آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو خالہ امی نے رومیلا کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، اور جہاں رومیلا میں اتنی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر ایک کونے پر بیٹھ گئی تھی، وہیں پلوشا بے چتاب کھا کے رہ گئی۔ پلوشا آؤ تم میرے پاس بیٹھ جاؤ، سبرینا بھابھی نے اپنے اور ساس کے درمیان جگہ بنا کر اپنائیت سے کہا۔ اس کے دماغ میں تو خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، رومیلا کی باتوں کا مفہوم کچھ تو واضح ہو ہی گیا تھا۔ ہاں بھائی ادھر آؤ چندا، خالہ امی نے پکڑ کر پلوشا کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ شازیہ آج سے یہ ہماری امانت ہے تمہارے پاس۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کی پیشانی چومی اور 1000 روپے کے کئی نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، اور کچھ پیسے سر پہ وار کر بسما کو تھمائے۔ چائے تو سب کے لیے چائے کے بلانا کے لیے تھی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ آپ تھوڑی سی مہلت تو دیں، میں سلیمان سے مشورہ تو کر لوں، انشاءاللہ جواب آپ کے حق میں ہی ہوگا، لیکن اس طرح ہتھیلی پر سرسوں تو نہ جمائیں، پھر اولاد کی رائے بھی تو مقدم رکھنی چاہیے نا، ان معاملات میں زندگی انہی کو گزارنی ہے۔ لو یہ خوب کہی تم نے شازیہ، سلمان بھلا مانس انسان ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے انکار نہیں کر سکتا، اور جب جواب ہی میرے حق میں تو بلا جواز تاخیر کیوں کریں؟ اور یہ اولاد سے پوچھنے کی بھی تم نے خوب کہی، پورے 7 برس چھوٹی ہے تم مجھ سے، تمہاری اور سلیمان کی شادی بھی میں نے ہی کروائی تھی، تمہاری رائے لی تھی کیا؟ یہ بے شرمی ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی بھائی، تم ہی چڑھاؤ اپنی اولاد کو اپنے سر۔ الحمدللہ میری اولاد ایسی نافرمان نہیں کہ میرے فیصلے کے خلاف جائے۔ آنے سے پہلے میں نے زہیب کو آگاہ کر دیا تھا اپنے فیصلے سے، مجال ہے کہ اس نے چوں بھی کی ہو،
بولا تو ایسے ہی ماشاءاللہ میرا طلال اور امیلا نے سر جھکایا تھا میرے فیصلوں پر. شعیب بھی ایسا ہی فرمان بردار ہے. ٹھیک ہے، تمہاری اولاد کی مرضی نہیں ہے تو انکار کر دو. میں تو اپنی بہن کی محبت میں یہ رشتہ دور کرنے کا سوچا ہے کہ ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے، اور اپنے ہی اپنوں کا بھرم رکھتے ہیں. ویسے بھی میں تمہارا بوجھ نہیں بانٹوں گی. توڑ کون بانٹے گا؟ مگر تم نے تو میرا مان ہی توڑ دیا. امی نے بےزر سے پس و پیش کرنے پر خالہ امی نے انہیں بے نقد سنا ڈالی. اس کے بعد بھی ان کا پارا نیچے نہیں آیا، بلکہ الٹا وہ اور جذباتی ہو گئی. دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پوچھنے لگی اور جانے کے لیے قدم بڑھایا. سبرینا اور امیلا بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. آپا حد کرتی ہیں آپ. میں آپ کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی نہیں کر سکتی اور آپ کا مان توڑوں. پلوشہ اب آپ کی امانت ہے، لیکن باقاعدہ جواب میں اور سلمان آپ کے گھر کی آ کر دیں گے. یہ میری چھوٹی سی خواہش ہے کہ جب بھی منگنی کی تاریخ طے کر لیں گے. امی نے طرف کر خالہ امی کو جانے سے روکا اور بات مکمل کر لی. پلوشہ جو معاف ذہن ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ امی کی جانب کب سے امید و آس کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی، بالکل ہی بجھ گئی. کچھ ایسا ہی لمحہ بسمہ کا تھا. تم کہہ رہی تھی تو رک جاتی. مجھے یقین تھا کہ انکار ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے تو شگن کے پیسے ساتھ لائی تھی اور منگنی کے جھنجھٹ میں ہمیں نہیں پڑنا، بس سیدھے سادے شادی کریں گے. وہ ایسی ہی تھی، پل میں شعلہ پل میں شبنم. ان کا موڈ بحال ہوتا دیکھ کر جہاں امی کی اٹکی ہوئی سانس خارج ہوئی، وہاں سبرینا اور امیلا کے چہروں پہ بھی رونق لوٹ آئی. لیکن پلوشہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی. اب تو چلیں، جلدی سے چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بچیوں نے گھر پہ ہی سب کچھ تیار کیا ہوا ہے. بسمہ چلو، شاباش، تم لے کر چلو سب کو. پلوشہ تو شرما گئی ہے شاید. امی نے پلوشہ کے جارحانہ انداز کو محسوس کر لیا تھا جب ہی بات کا رخ موڑ کر میزبانی کی فرائض انجام دینے لگی. آپ نے تو صاف صاف منع کیوں نہیں کیا خالہ امی کو؟ پلوشہ نے اس وقت پر بہت ہی بدلحاظ ہو رہی تھی. بیٹا تم خود ہی دیکھ رہی تھی کہ آگے آپا نے مجھے موقع ہی کہاں دیا ہے. میں کچھ نہیں جانتی، آپ فوراً ان کو منع کر دیں. میں کبھی بھی وہاں شادی نہیں کروں گی. اچھی بیٹیاں اس طرح سے تو بات نہیں کرتی اپنے والدین سے. ابو جو اب تک خاموش بیٹھے تھے، دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن رہے تھے، پلوشہ کو پیار سے ٹوکتے ہوئے بولا، لیکن ابو کیا آپ لوگوں نے مجھے اسی لیے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اسی لیے شعور دیا تھا کہ ایک دن میں بھی بے زبان جانور کی طرح کسی کھوٹے سے بن جاؤں؟ کیا میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ اب کے پلوشہ نے مدھم الفاظ میں بولا. بالکل کرتی ہیں بیٹا، میں مانتی ہوں رقیہ آپا کا طریقہ غلط تھا، لیکن ہماری رائے کو، ہمارے فیصلے کو مقدم رکھنا چاہیے تھا. لیکن اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو یہ رشتہ مناسب ہی ہے ہماری گڑیا کے لیے. اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتا دو، پھر ہم کچھ سوچ بھی سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں تو یہ رشتہ مناسب ہے تمہارے لیے. سب سے بڑھ کر اپنی خالہ کے گھر جاؤ گی اور ماشاءاللہ سے اچھے کھاتے پیتے گھر جاؤ گی. بھائی صاحب کے 2 بڑے چلتے ہوئے بڑے سپر سٹور ہیں جو ان کی وفات کے بعد سے تینوں بیٹے احسن طریقے سے چلا رہے ہیں، اور تعلیم و شکل و صورت کے لحاظ سے بھی کم نہیں. زہیب پلوشہ کو ضد کرتے ہوئے دیکھ کر امی نے بھی تھوڑے سخت لہجے میں بات کرنے کی ٹھانی. لیکن ہمیشہ کی صلح جو طبیعت والے ابو نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور امی سے مخاطب ہو کر بولے، اگر ہماری بیٹی کو کوئی پسند ہوتا تو تمہیں سب سے پہلے خبر ہوتی. اس کا مطالبہ ناجائز نہیں ہے بیگم. اب آپ آرام سے بات تو سمجھ ہی سکتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. برا مجھے بھی لگا تھا، لیکن انکار کا کوئی جواز بھی تو ہو. ماسٹرز کا آخری سیمسٹر ہے، اس کا کوئی دوسرا رشتہ بھی نہیں آیا. اور سب سے بڑھ کر زہیب دیکھا بالا بچہ ہے، شریف ہے. ایک طرح سے آپا کی بات بھی درست تھی. جب اقرار ہی کرنا ہے تو تاخیر کیوں؟ آپ کو خالہ امی کی اور امیلا باجی کی عادت کا بھی پتہ ہے، اور زہیب بھائی کی بھی وہ سب پرانے خیالات ہیں کہ اور خود پسند ہیں. پھر بھی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپی کی شادی وہاں ہو جائے. پلوشہ کی گہری خاموشی پہ بہت دیر سے دروازے سے کان لگائے بسمہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازہ کھول کر جوش میں پلوشہ کے برابر بیڈ پر آ کے بیٹھ گئی اور وہ شروع ہو گئی. میں جانتی ہوں ان سب کے مزاج اور عادات ہم سب سے بہت مختلف ہیں، مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میری بیٹی اپنی اچھی عادتوں سے سب کو خوش رکھے گی. میری پلوشہ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سب کو گرویدہ بنا لیتی ہے، اور انشاءاللہ ہر میدان کی طرح اس میدان میں بھی سرخرو ہو جائے گی. امی نے پرنم آنکھوں رندھی ہوئی آواز میں کہا اور پلوشہ کا سر سینے سے لگا لیا. کمرے کا ماحول ایک دم ہی بھوچل ہو گیا. بنو میری چلی سسرال. ابھی بسمہ نے سر لگانا شروع ہی کیا تھا کہ امی نے زوردار دھپ لگا دی. پلوشہ
کب سے آواز دے رہی ہوں، تمہیں بہری ہو گئی ہو کیا؟ خالہ امی نے اپنے تخت پر سے بیٹھے بیٹھے اچانک ہی چیخنا شروع کر دیا۔ پلوشا جو باہر سین میں ہانپتی کھانپتی اندر لاؤنج میں برجمان ان کے تخت کے پاس پہنچی۔ بی بی ذرا کام کاج میں بھی دل لگا لیا کرو، تمہیں اپنی آپ سے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ چھٹی والا دن ہے، میاں گھر پر ہے، کچھ اس کے ناشتے پانی کا اہتمام کر لو۔ باقی سب کو تو ڈالو بھاڑ میں۔ خالہ امی میں باہر کپڑے دھو رہی تھی۔ خالہ امی کے کڑوے انداز پر پلوشا نے آہستگی سے کہا، جاؤ اور جتاؤ، ایک کام کرتی ہے میرانی صاحبہ، وہ بھی جتاتی ہیں، یہ کام ذمہ ہے تمہارے، اور سب کاموں کے لیے ماسی آتی تو ہے، لیکن وہ بھی احسان کر کے ہوتا ہے۔ زہیب اٹھ کر آ گیا، یہ سب چھوڑ کر پہلے اس کا ناشتہ بناؤ۔ اس نے حد کمیز رویہ پلوشا کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ ویسے بھی وہ جس حالات میں تھی بہت جلدی احساس ہو جاتی تھی۔ خالہ امی، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ جیسے ہی پلوشا نے کچھ کہنا چاہا، خالہ امی کا تو پاڑا ساتویں آسمان کو چھونے لگ گیا۔ بس یہی کسر رہ گئی تھی تمہاری زبان درازی کی، نہ تم اپنی جان سے مجھے سکھ دینا، نہ کوئی بھر بھر کے ٹرک لائی ہو جہیز کے۔ صبرینہ بہو بھی تو ہے، ایک سے ایک چیزیں تھیں اس کے جہیز کی۔ میرا گھر کیسے سج گیا تھا، پھر عادت کی بھی اتنی اچھی ہے۔ زہیب کی شادی کی تھی تو اس خیال سے کہ اکلوتی بہن ناک نہیں کٹوائے گی برادری میں۔ صبرینہ کا سامان اوپر سیٹ کر دیا کہ نیچے اب نئی بہو آئے گی، وہ سجائے گی، مگر مجال ہے جو شازیہ نے ایک بھی ڈھنگ کی چیز دی ہو۔ اللہ کا شکر ہے میرے یہاں کمی نہیں کسی چیز کی، لیکن مائیں تو دیتی ہیں۔ کل برابر میں سنبلا کے گھر جہیز آیا، بہو کا آنکھیں خیر ہو رہی تھیں دیکھ کر، لیکن یہاں تو اس ایسی سبکی کا احساس ہوا کہ کیا بتاؤں۔ انہوں نے ہاتھ نچا نچا کر 1000 بار کا دہرایا ہوا دکھ دوبارہ دہرایا، غصے میں اس کی ذات کے بقیے ادھیر دیے۔ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ بھانجی ہونے کے باوجود اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ جہیز نہیں لے کر آئی تھی۔